हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं थोड़ा फ्री थी तो मैंने कहा जल्दी से थोड़ा एपिसोड लिख लेते हैं। थोड़ा सा लिखते हैं लेकिन लिखते हैं ज़रूर। ठीक है। सो एपिसोड नंबर 12 पे आते हैं। मलिक हाउस। पता नहीं कौन है लेकिन ये दिल बहुत दर्द में है। मेरे सारे बच्चे घर आ गए। हाँ जी, बस रोमान और शान भी आ जाएंगे। पता नहीं हमान क्यों, बस ऐसा लग रहा है कोई है जो तकलीफ में है, लेकिन कौन ये नहीं पता। ऐमान, आपने रात की नमाज पढ़ी है? अभी पढ़ूंगी। जाए पहले नमाज पढ़े ताकि आपको सुकून मिले। तिलावत करें। शाबाश, जाए सूर्य मुल्क पढ़े, सूर्य रहमान पढ़े ताकि आपके दिल को सुकून मिले। जी जी शुक्रिया, अभी पढ़ती हूँ। हमान की भी ऐमन जैसी हालत थी। वो भी कल से दर्द तकलीफ महसूस कर रहा था, जैसे कोई अपना तकलीफ में है। कौन ये नहीं पता। इसने भी अपनी तकलीफ को कम करने के लिए हर नमाज के साथ सुकून की, सब्र की, नफल पढ़ी, तिलावत की, सूरह रहमान पढ़ी। कुछ सुकून मिला। बेशक अल्लाह पाक की इबादत में सुकून है। अपने हर दर्द को अल्लाह पाक के सामने शेयर करके बंदे को सुकून मिलता है। बेशक दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। बेशक। डैड, बस अगली फ्लाइट से निकलूंगा, फिर प्लीज नाराज ना होना। बेटा, पहले 2 दिन कहा, फिर तुम फोन करके 4 दिन का कहा, अब पूरा हफ्ता हो गया। अगर अभी ना आए ना, फिर तुम जानो और तुम्हारी माँ। हाय मेरे मासूम डैड, प्लीज थोड़ा और जरा अपनी बीवी को अपने आप में गुम करे ना। शैतान। क्यों शैतान? कोई अपने डैड से ऐसे कहता है? बेशरम। हाय मेरे प्यारे डैड। हाँ अरमान। हाँ अरमान खान, लोगों के सामने शर्म और सीरियस बनता है, मतलब शर्म होती है, सीरियस बनता है। हाँ तो बेटा, माँ बाप के सामने हीरो बच्चे होते हैं, शरारती करते हैं। चाहे दुनिया के सामने चाहे दुनिया के सामने जैसे भी हो, अपने माँ बाप के सामने बच्चे ही रहते हैं। यस डैड। अच्छा अच्छा, शैतानी ना करो। शैतान। डैड। ओ मेरा प्रिंस। हाय डैड। लव यू माय सन। लव यू डैड। आराम से आना मेरे बच्चे। जी डैड। रुखसाना बेगम। जी खान, क्या बात है? पता नहीं, कुछ दिनों से बेसुकूनी सी है। अच्छा, क्या बात है? कहाँ तकलीफ है बताएं, डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन खान पता नहीं, बस कुछ अजीब सा है। मान कब आएगा? इस बार हम इनसे बात नहीं करेंगे। हमेशा ऐसे करता है, हमसे बहुत दिनों के लिए दूर चला जाता है। रुखसाना रोने लगी। शेरखान। ओहो ओहो, ना मेरी खानी बेगम, आ जाएगा, आप खुद को तकलीफ ना दे। खान, आपको पता है ना, मान में हमारी जान बसती है। हम अपनी बेटियों से भी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मान से हम बहुत प्यार करते हैं। जी जी, पता है। तीनों ने इन प्यारे कपल को देखा। दोनों अलग हुए। रुखसाना बेगम ने कहा, तुम तीनों बड़ी बेशर्म हो। माँ बाप के कमरे में कोई ऐसे आता है? नौकर की इजाजत लेके आना होता है। बड़ी हो गई हो सब, लेकिन बच्चों वाली आदतें नहीं गई। ओह माय स्वीट मदर। उफ, अब ये अंग्रेजों की तरह बन गई है। शेर खान ने कहा, हमारी बच्चियां तो घर की रौनक है, इन्हें ना डांटा करें। इनकी वजह से तो घर में रौनक है। कल को दूसरे घर जाकर हमारे घर को बेरौनक करेंगी, फिर इन्हीं को याद करके रोएंगी आप कि ससुराल वाले छोड़ते ही नहीं है। रुखसाना बेगम फिर से रोने लगी। मेरी बेटिया। रुखसाना ने तीनों को गले लगाए और रोने लगी। अरे 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 अरे, फिर से ड्रामा शुरू हो गया। मेरा प्यार तो गया। सबने एक साथ दरवाजे को देखा। मान जख्मी पट्टियों में जकड़ा हुआ हंस रहा था।
اور اسے دیکھ کر ہنسنے لگے، لیکن اس کی حالت دیکھ کر اس کے قریب آئے اور چاروں رونے لگی۔ شیرخان اور مان تو گھبرا گئی۔ کیا ہوا ہے؟ میرا بیٹا، بھائی، یہ کیسے ہوا؟ او ہو مائی بیوٹیفل لیڈیز، مائی لائف سول میٹس، او ہو کچھ نہیں ہوا۔ ماں کی ناراضگی ختم کرنے کی وجہ سے تیز ڈرائیونگ کی کہ جلدی گھر آ جاؤں، لیکن صبح 8 بجے ڈیڈ سے بات کرنے کے بعد 9 بجے کی فلائٹ سے نکلا اور پاکستان دوپہر سے کچھ دیر پہلے پہنچا، اور پھر ٹیکسی والے سے کہا کہ میں خود ڈرائیونگ کروں گا، خود ڈرائیونگ کرنا چاہتا ہوں۔ تو تیز ڈرائیونگ کی وجہ سے اور اس کی گاڑی میں مسئلہ بھی تھا، تو بس یہ ہو گیا۔ تو بس پھر کیا، 6 گھنٹے بے ہوش تھا، اور ابھی رات کو ڈاکٹر نے بڑی مشکل سے ڈسچارج کیا ہے۔ رخسانہ تو بار بار اس کو چوم رہی تھی اور رو بھی رہی تھی۔ تینوں بہنیں بھی اپنے بھائی کو اس حال میں دیکھ کر رو رہی تھی۔ مان تو سب کی جان ہے خان، وہ تو مان کو دیکھ کر ایک دم شاکڈ ہوئے، لیکن خود کو رونے سے باز رکھا۔ یہ تو ان کا ہونہار بیٹا ہے، ان کا بیٹا کم اور دوست زیادہ ہے۔ انہوں نے بھی ان کو گلے لگایا اور کس کیا، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ انہوں نے خود کو کنٹرول رکھا۔ مان کو چلنے میں بہت دشواری ہو رہی تھی۔ ان سب نے ان کو آرام سے پکڑا تھا تاکہ گر نہ جائے، اور اسے اس کے کمرے تک لے کر گئے۔ سارے اس کے ساتھ بیٹھ گئے آرام سے۔ مان کو اسے اس کے بستر پر لٹایا۔ ہر تھوڑی دیر بعد چاروں اس سے اس کی طبیعت اور زخم کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ ماں بہنیں، مان نے کہا میری ماں، میری پریوں، میں ٹھیک ہوں۔ آپ سب کو دیکھا، آپ لوگ میرے ساتھ ہو، میرا خیال رکھ رہے ہو، بس سمجھو میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ رامین نے کہا بھائی اب ٹھیک ہے؟ جی میری بہنا، حریم نے کہا اب کوئی تکلیف تو نہیں ہے بھائی؟ جی پیاری بہنا۔ نرمین نے کہا بھائی درد تو نہیں ہو رہا؟ جی ہاں میری پرنسس، میں ٹھیک ہوں۔ ماں نے تینوں کو باری باری اس کے ماتھے پہ کس کیا اور کہا میں ٹھیک ہوں۔ جب ایک بیٹے کے ساتھ ماں کی دعا اور بھائی کے ساتھ اس کی بہنوں کی دعائیں ہوتی ہے بھلا پھر کچھ برا ہوگا کیا؟ پاگل۔ ماں نے مان کو پھر سے گلے لگایا اور اس کے زخموں کو چوما۔ میرا بچہ، اللہ تعالیٰ تمہیں ہر مصیبت سے بچائے، آمین۔ سب نے مل کر آمین کہا۔ اچھا اب آرام کرو میرا بچہ، پہلے ہلدی کا دودھ پیو اور پھر سوپ بھی پی لینا۔ جی امی۔ بھائی آج ہم سب آپ کے روم میں سوئیں گے پلیز۔ ارے پاگلو، خود کو مت تھکاؤ، جاؤ اپنے کمرے میں آرام کرو سب۔ نہیں بھائی پلیز۔ ماں نے ان تینوں کی محبت کو دیکھ کر ان سے کہا ٹھیک ہے سو جانا پاگلو۔ ارے بس اب رونا بند کرو پاگلو۔ تینوں نے مل کر مان کو گلے لگائے اور کہا وی لو یو بھائی آلویز، لو یو ٹو مائی پرنسس۔ تینوں جلدی سے گئی اور سرونٹ کاکا کو کہا کہ ہم تینوں کے لیے بڑا بیڈ لے کر بھائی کے کمرے میں رکھیں اور ہمارے لیے سیٹ کریں، ہم بھائی کے کمرے میں سوئیں گے۔ جی بیٹا ٹھیک ہے۔ مان کا روم بہت بڑا تھا تو اس کے روم میں ایک اور بیڈ بھی آ سکتا تھا۔ شیرخان اور رخسانہ بیگم نے اپنے بچوں کی آپس میں محبت دیکھ کر ان کی نظر اتاری اور ان سب پر نظر کے کچھ آیات پڑھ کر دم کیا اور اللہ سے ان کی زندگی اور ایک ساتھ خوشیوں کی دعا مانگی۔ تینوں نے جلدی سے بیڈ سیٹ کیا اور بھائی کو ہر گھنٹے بعد دیکھتی کہ بھائی کو تکلیف یا درد تو نہیں ہو رہا۔ مان ان سب کی حرکتیں دیکھ رہا تھا، خوش بھی تھا، ہنس بھی رہا تھا اور برا بھی لگ رہا تھا۔
اسے کہ اس کی بہنیں اس کی وجہ سے بے سکون ہو گئی ہیں۔ ماں نے بند آنکھوں سے کہا کہ اگر اب تم تینوں آرام سے نہیں سوئی تو میں تم تینوں کو کمرے سے نکال دوں گا۔ تینوں جلدی سے سونے لگی اور بند آنکھوں سے کہا بھائی ہم تو سو رہے ہیں۔ مان کو ہنسی آئی، پھر واقعی میں سب سو گئے۔ صبح صبح رامین شان سے بات کر رہی تھی فون پہ، تو رامین نے شان کو مان کا بتایا۔ شان ناراض ہوا اور کہا رامین آپ نے کل رات کیوں نہیں بتایا؟ وہ میں نے سوچا رات کو آپ کو کیوں ڈسٹرب کروں، اور ہم تینوں بہنیں بھی مان کمرے میں سوئے تھے تو بس اس وجہ سے نہیں بتایا۔ بہت اچھا کیا تو نے۔ تو بس اس وجہ سے نہیں بتایا، بہت اچھا کیا، تم تینوں مان کے کمرے میں سوئی، گڈ۔ لیکن رامین آپ کا بھائی میرا بھی بھائی ہوا نا؟ جی اللہ پاک نہ کرے، اگر اگلی مرتبہ ایسا کچھ بھی ہو آپ ہمیں اسی وقت بتائیں گی، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ رامین کو بہت اچھا لگا شان کو اس کی فیملی کی فکر کرنا۔ شان نے کہا پاگل، اب رکھو فون، میں آ رہا ہوں۔ جی اللہ حافظ۔ اللہ حافظ شان کی جان۔ رامین شرما گئی اور فون رکھا۔ سو ایپیسوڈ تھوڑی چھوٹی ہے لیکن پھر بھی تھوڑی پیاری ایپیسوڈ ہے۔ سو آپ کو ایپیسوڈ دیکھ کر اچھا لگا ہوگا تو پلیز لازماً کمنٹ، شیئر، لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ سب لوگ کو اچھا رکھے، خوش رکھے، اچھی صحت دے، کامیاب رہو، آباد رہو۔ دعائیں میں مجھے ضرور لازماً یاد رکھا کرو، مجھے سپورٹ کرو۔ اللہ حافظ۔